السلام علیکم ناظرین، میں ہوں الوینا اور آپ دیکھ رہے پروگرام انسائیڈ دی نیوز۔ آج 15 اگست کو بھارت میں جو کہ خوشیاں منائی جا رہی ہیں آزادی کی، پورے پاکستان میں یوم سیاہ منایا جا رہا ہے۔ یوم سیاہ اس وجہ سے منایا جا رہا ہے کہ بھارت جو کہ خود کو بہت ہی بڑا ڈیموکریسی کا کنگ کہتا ہے، خود کو مانتا ہے اور دنیا بھر میں کہتا ہے کہ ہم ڈیموکریسی کے اوپر بلیو کرتے ہیں، تو ایک ایسی ڈیموکریسی ہے کہ آپ اپنے ہی آئین میں سے، اپنے ہی کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل کو جو ہے آپ اسٹرپ آف کر دیں، آپ اسکریپ کر دیں۔ آرٹیکل 370 کو آپ نے اسٹرپ آف کیا، پھر آپ نے 35A کو اسٹرپ آف کیا، اس لیے کیونکہ آپ کو کشمیر سے ان کا نیچرل اور جو ان کا ایک سٹیٹس ہے وہ آپ نے ان سے اوریجنل سٹیٹس چھیننا تھا، اور آپ نے اپنی وہاں پر منمانی کرنی تھی، بدماشی کرنی تھی، کلسٹر بامز، شیلنگ اور اس کے علاوہ پیلٹ گنز کا استعمال تو آپ صدیوں سے کرتے آئے ہیں، اور نہتے معصوم کشمیری اپنی انڈیپینڈنس کے لیے، اپنی فریڈم کے لیے لڑتے ہیں، تو آپ ان کو آتنکوادی کہتے ہیں، آتنکوادی، اور یہ حالانکہ آتنکوادی ہیں نہیں، یہ اپنی فریڈم کے لیے لڑ رہے ہیں، جن کو آپ آتنک کا نام دے رہے ہیں اور ٹیرر اور دہشت گردی سے ان کو جوڑ رہے ہیں، اور پوری دنیا، صرف مسلم امہ نہیں بلکہ پوری دنیا خاموش ہے اور ظلم دیکھ رہی ہے۔ معصوم بچے، بوڑھے، نوجوان، ہر طریقے، ہر عمر کا شخص، عورت ہو، مرد ہو، ہر طریقے سے اگر ہم دیکھ لیں، موویبل اموویبل پراپرٹی اس کی رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے، لیکن عالم پوری جو قوم ہے، پوری جو دنیا ہے، وہ سب سو رہے ہیں۔ چاہے ہیومنٹیرین گراؤنڈز کے اوپر اگر ہم بات کریں، یو این بھی خاموش ہے، یو این نے کوئی سٹینڈ نہیں لیا، لیکن پاکستان فائنلی جو ہے سلامتی کونسل تک یہ بات لے گیا ہے، پاکستان اس کو انٹرنیشنل انٹائٹیز میں لے کے جا رہا ہے، پاکستان کی ایک ڈپلومیٹک ون ہوئی ہے کہ اس بات کے اوپر کچھ بات ہونے جا رہی ہے اب۔ اور وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں وہ کشمیر کا انہوں نے دورہ کیا، کشمیر میں انہوں نے وزٹ کیا، انہوں نے یہ کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں کشمیر کا ایمبیسڈر بنوں گا دنیا بھر میں۔ ڈاکٹر عارف الوی، پریزیڈنٹ آف پاکستان ڈاکٹر عارف الوی نے بھی یہ کہا بھارت کو کہ اب اگر آپ نے اور زیادہ مزید کیا تو ہم برداشت نہیں کریں گے اور ہم ریٹیلیٹ کریں گے، اور اسی قسم کا جواب انہوں نے بھی دیا۔ فواد چودھری صاحب کی جانب سے بھی یہی جواب آیا، اور 50 سال بعد جب کشمیر کا مسئلہ سلامتی کونسل میں پہنچا دیا گیا ہے، اس پر بھارت کو بہت زیادہ تکلیف ہے اور بھارتی میڈیا کو بھی بہت زیادہ تکلیف ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم اس تمام تر سیناریو کے اوپر بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں آسیہ اسحاق صاحبہ، پاکستان سرزمین پارٹی سے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں علی معین الدین صاحب، تجزیہ کار ہیں، اور ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں نعیم شیخ، پاکستان پیپلز پارٹی سے۔ آپ سب کو پروگرام میں فارملی ویلکم کرتی ہوں، اور آسیہ آپ سے جاننا چاہوں گی کیا کہیں گے آپ اس تمام تر سیناریو کے اوپر آج کے دن کے حوالے سے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو آج کا دن 15 اگست جو ہے وہ پاکستان اپنی تاریخ کے اندر پہلی دفعہ ایز اے سیاہ دن کے طور پہ، ایز اے بلیک ڈے کے طور پہ آبزرو کر رہا ہے۔ یہ بلیک ڈے تو ہوتا رہا لیکن آفیشلی اس طرح آفیشلی اٹ از دا فرسٹ ٹائم ان دا 72 ایئرز آف ہسٹری آف پاکستان کہ پاکستان نے 15 اگست کو، اس سے پہلے کشمیری مناتے تھے صرف نا، بلیک ڈے کرتے تھے، یہ پہلی بار ہے کہ پاکستان نے اپنا غصہ انٹرنیشنلی ڈپلومیٹکلی یہ بتایا ہے کہ ایز اے نیشن ہم اس کو ایز اے بلیک ڈے کے طور پہ کر رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی چینج ہے، ایک بات۔ دوسری چیز یہ والی بات کہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ 50 سال کے اندر پہلی بار جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل ڈسکشن پہ لے کے جا رہی ہے کشمیر کو۔ اب اس سے کچھ نکلتا ہے یا نہیں نکلتا ہے یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن اس کا وہاں پہ جانا، ڈسکشن پہ آنا، یہ ایک بڑی بات ہے۔ لیکن میں اس سے آگے 2 سٹیپ اور بھی جاؤں گی، اور 2 سٹیپ میں آگے یہ جاؤں گی کہ اگر یونائٹڈ نیشن بھارت کو کنڈیم نہیں کرتا، بھارت کے اوپر سینکشن نہیں لگاتا، بھارت کو ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ اتنا سب دیکھنے کے باوجود کہ اس نے نازی جرمنی کو، اس کی فوج نے اور مودی سرکار نے نازی جرمنی کو اور ہٹلر کو انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا ہے، اگر اس کے بعد بھی آج کے ایرا کی مراد سعید کا کہنا ہے کہ آج کے ایرا کا جو ہے مودی ہٹلر ہے، میں اس سے بھی آگے جا رہی ہوں نا۔ آپ یہ دیکھیے کہ وہاں ایک جینوسائیڈ ہونے جا رہا ہے۔ کیا آج کا یونائٹڈ نیشن جو ہے وہ بوسنیا ہرسیگووینا کی تاریخ کو دوبارہ ریپیٹ کروانا چاہتا ہے؟ اگر نہیں کروانا چاہتا تو اس کو ایکٹ کرنا پڑے گا، اس کو بھارت کو نہ صرف کنڈیم کرنا پڑے گا بلکہ بھارت کے اوپر سینکشن لگانے ہوں گے۔ دوسری بات یہ کہ دیکھیں، یونائٹڈ نیشن پھر ہمارے کس کام کا؟ دنیا میں جب کہیں امن کی بات کروانی ہوتی ہے، جب پیس کیپنگ فورسز کی بات ہوتی ہے، تو میں الوینا آپ کو بتاؤں کہ پاکستان اس وقت یونائٹڈ نیشن کا سب سے بڑا کنٹنجنٹ جو ہے پیس کیپنگ فورس کا، وہ پاکستان بھیجتا ہے۔
تو پوری دنیا کی امن کا ٹھیکہ پاکستان نے لیا ہوا ہے، اور جب پاکستان کو اس کی ضرورت ہے کہ یونائٹڈ نیشن ایکٹ کرے اور یونائٹڈ نیشن اس کے اوپر ایکٹ نہیں کرتی ہے، تو میرا خیال ہے کہ پھر پاکستان کو وہ بھی پالیسی ریویو کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ پالیسی جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ پالیسی ریویو کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ لوپ ہولز جو ہم صدیوں سے دیکھتے آ رہے ہیں، لیکن آخر پاکستان کیسے یو این کو کہے گا کہ ان کو پریشرائز کرے گا، کیونکہ ایک انٹرنیشنل انٹائٹی ہے، اس کو پریشرائز کرنا بھی مشکل ہے کہ آپ جگائیں، اپنا ضمیر جگائیں اور آپ جاگ جائیں، دیکھیں کیا ظلم ہو رہا ہے۔ نہیں الوینا، ایک بات اچھی طرح سمجھنا، دیکھیں دنیا بہت ظالم ہے، ان کو کسی سے کوئی ہمدردی نہیں ہے، کوئی غرض نہیں ہے جب تک ان کے اپنے اوپر بات نہیں آتی۔ اور یہ بات سمجھ لیں کہ دیکھیں بھارت اور پاکستان، اور اب تو آپ چائنا کو بھی اس میں شامل کر لیں، کیونکہ چائنا لداخ کے اوپر بہت سیریس ہوا ہے اس بات کو لے کے۔ بھارت، پاکستان اور چائنا تینوں نیوکلیئر اسٹیٹس ہیں، ٹھیک ہے؟ اس پوائنٹ کے اوپر دنیا نہ لے کر جائے پاکستان کو، اس پوائنٹ پہ نہ لے کر جائے، جیسے آپ نے کہا کہ دنیا اس پوائنٹ پہ نہ لے کے جائے۔ علی معین، آپ سے جانوں گی، جو ہمارے پریزیڈنٹ صاحب ڈاکٹر عارف الوی صاحب، انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ ہمیں اس پوائنٹ پر نہ لے کے جائیں، اور سب جانتے ہیں کہ ہم نیوکلیئر پاور ہیں اور اس کی کانسیکوینسز تمام تر جو دنیا اس کو دیکھنے پڑیں گے، سب کو فیس کرنے پڑیں گے۔ پھر یہ جو ہے یہ معاملہ صرف اور صرف پاکستان اور بھارت کے درمیان نہیں ہوگا، اس پر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں ظاہری بات ہے کہ اگر آپ پاکستان کو اس اسٹیج پہ لے کر جائیں گے کہ وہاں پہ کوئی نہ کوئی خدا نخواستہ اس سے آگے اسٹیپ اٹھایا جائے، تو اس کے اثرات جو ہیں وہ دنیا بھر میں بھی محسوس ہوں گے۔ آپ کے خطے پہ سب سے پہلے جو ہے وہ عمل درآمد ہوگا، اس کا سائیڈ ایفیکٹ آئے گا۔ اس کے بعد جو ہے وہ جو کنٹریز جو ہے وہ بھارت کے ساتھ جو ہے اپنے مفادات کے لیے یا ان کے اسٹیٹس وہاں پہ انوالو ہوئے ہوئے ہیں، ان پہ بھی اثرات آنا شروع ہوں گے۔ تو بات جو صدر صاحب نے پیغام دیا ہے وہ اپنی جگہ صحیح دیا ہے کہ اگر آپ ہمیں جو ہے وہ اس اسٹیج پہ لے کر جاتے ہیں تو نیوکلیئر پاور ہم بھی ہیں، انڈیا بھی ہے، اور جب جنگ ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یعنی جنگ اگر اعلان جنگ شروع ہو گئی تو اس کے بعد پاکستان جو ہے اس چیز کا وہ نہیں کرے گا ویٹ کہ وہاں سے نیوکلیئر ہوگا تو پھر ہم نیوکلیئر کریں گے۔ جب جنگ شروع ہو گئی پھر تو جیتنی ہے، آپ نے آگے سے آگے جانا ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ انہوں نے میسیج جو ہے وہ صحیح دیا ہے، اور وزیر اعظم صاحب نے بھی اپنی جگہ پہ میسیج دیا ہے کہ ہم جو ہیں وہ ہر قسم کا جواب دینے کے لیے جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہیں، اینٹ کا جواب جو ہے پتھر سے دیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ انڈیا کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور اپنی حکمت عملی کو انڈیا کو بھی ریویو کرنے چاہیے کہ جو ہے وہ کس طرف وہ لے کر جا رہا ہے خطے کے امن کو، اور کس طرف جو ہے وہ دنیا سے جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے خطرات مول لے رہا ہے وہ۔ جی نعیم، 5 روزہ دورہ تھا بھارتی صحافیوں کا، اور وہ سب پھٹ پڑے، اور وہ سب کچھ انہوں نے اگل دیا اور بول دیا کہ وہاں پہ کوئی جو ہے آزادی نہیں ہے، وہاں پر جو کمیونیکیشن ہے اس کے اوپر بھی سب کچھ سب سامنے آ گیا۔ روینہ، پہلے تو میں آپ کو یہ کہوں گا کیونکہ آپ نے انٹروڈکشن میں آپ نے کہا کہ نعیم شیخ صاحب، نعیم شیخ نعیم اوان، جی نعیم اوان۔ دوسری بات یہ تھی کہ مودی کو تو پوری دنیا جانتی ہے، جب وہ گجرات کا وزیر اعلیٰ تھا، جس طریقے سے مسلمانوں کو اس نے ذبح کرایا، اور ہم اس سے ایکسپیکٹ بھی یہ کر رہے تھے کہ جب وہ وزیر اعظم بن جائے گا تو ہم کہاں کھڑے ہوں گے اور کشمیر کے ایک معاملات کہاں ہوں گے۔ بہتر یہ تھا کہ ہر فارم پہ بات کو اٹھاتے۔ گلبھوشن والا معاملہ جب اٹھا، جب انٹرنیشنلی آپ کو پتہ ہے کہ ایک جسٹس نے ایک دے دی کال کہ بھائی ٹھیک ہے یہ آدمی کرمنل ہے، تو ہم کہاں کھڑے تھے اس وقت؟ اس معاملے کو ہم نے کیوں نہیں اٹھایا؟ جب ہم اٹھاتے اس معاملے کو، اگر ہم اس کو، میں گلبھوشن کی بات کر رہا ہوں آپ کے ساتھ نا، میں گلبھوشن والے معاملے کو، اس وقت آپ بھی پاکستان مسلم لیگ نون کا حصہ تھے، اور کیا یہ نہیں، میں بھی بات کر رہا ہوں، میں بھی بات کر رہا ہوں، میں بھی بات کر رہا ہوں آپ سے۔ بات یہ ہے کہ گلبھوشن کا جو فیصلہ آیا نا، ابھی آج سے 2 ماہ پہلے آیا، جب یہ گلبھوشن کا فیصلہ آیا، فیصلے کے بعد بات یہ ہے کہ ایک بات تو بات کلیئر ہو گئی کہ انڈیا کرمنل تھے۔ انڈیا کے جو لوگ پاکستان میں دہشت گردی کرتے ہیں، جاسوس کا اس کو سرٹیفکیٹ دیا گیا، تو ہماری یہاں جو فوج اس وقت ہمارے یہاں پر جو حکومت موجود ہے، حکومت نے ہماری اس کو آواز کیوں نہیں اٹھایا فورم کے اوپر؟ پھر دوسری بات یہ رہی کہ لوگ جس کو مس انٹرپریٹ کر رہے ہیں، اس ججمنٹ میں کچھ بھی انڈیا کے فیور میں اس میں نہیں آیا، ہمارے پاس ہی ہے، نہ تو ان کو دیا ہے، اور صرف کاؤنسلر ایکسس ملی ہے ان کو، جو کہ سب سے پہلا موو ہمارا غلط تھا کہ ہم نے آئی سی جے میں جانے دیا کیس، ہمیں وہیں پر روکنا چاہیے تھا، آئی سی جے کو کہنا چاہیے تھا کہ لسن، دس از ناٹ یور جورسڈکشن، دس از ناٹ یور کیس۔ ہم نہیں لے کے گئے تھے، آپ کی تھوڑی میں تھوڑا سا آپ کی نالج میں اضافہ کر دوں، ہماری گورنمنٹ نہیں لے کے گئی تھی، وہ بھارت لے کے گیا تھا۔ بھارت جب لے کے گیا، میں آپ کی وہی آ رہا ہوں، اسی بات پہ آ رہا ہوں۔ دیکھیں بھارت لے کر گیا تھا، لیکن جورسڈکشن چیلنج کرنا آپ کا کام تھا، آپ لوگوں نے چیلنج کرنا تھا کہ یہ نہیں ہے جورسڈکشن۔ الوینا، میں اگر آپ الزام لگاؤں نا آپ چور ہو تو میں نے ثابت کرنا ہے، ہم نے تو ثابت کر دیا نا۔ جب ہم نے ثابت کر دیا کہ وہ جاسوس تھا،
تو ہمارا کام یہ بنتا تھا کہ ہم اس فارم پہ بات اٹھاتے. میں وہی آ رہا ہوں نا, میں دیکھیں وہی آیا تو الوینا وہی آ جاتا ہوں. بات یہ ہے کہ آپ کو ضرورت کیا پیش آئی کہ جب آپ یہاں سے امریکہ گئے, جب یہاں اپوزیشن چیختی رہی, آپ کو ضرورت کیا تھی کہ یہ کہنے کی کہ مودی جب جیت جائے گا تو انڈیا جو ہے وہ انڈیا کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا, تو اسی آپ کو ایسے ریمارکس دینے کی ضرورت کیا تھی؟ سیکنڈ بات یہ رہی کہ آپ کو پتا ہے کہ انڈیا اسرائیل کا اتحادی ہے اور امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ کولیشن کے اندر ہے. آپ کے علم کے اندر یہ بات بھی ہوگا کہ 3 مسئلوں کے اوپر اس وقت پرابلم ہے انڈیا کو, امریکہ کو, کہ یہ ملک جو ہے وہ ایٹمی طاقت کیسے بن گیا. دوسری پرابلم یہ ہے کہ افغانستان کی جو جنگ جو ہارا ہے اس وقت افغانستان کے اندر امریکہ, اس کے اندر پاکستان کا ہاتھ رہا. تیسری بات یہ رہی کہ سی پیک اس ملک کو کیسے مل گیا. اب میں آپ کو مسئلے کے اوپر آ جاؤں. مسئلہ یہ ہے کہ دنیا نے دیکھا کہ ہماری مسلح افواج جہاں کھڑی ہوتی ہے نا الوینا, افغانستان والے میٹر کے اندر جب رشیا کے ساتھ جب افغانستان ٹکراؤ کے اندر آیا تو دنیا نے دیکھا کہ جب مسلح افواج ہماری ساتھ جڑی تو رشیا کے جتنے ٹکڑے ہوئے نا آج وہ گن گن کے جو ہے وہ تھکتے نہیں ہیں. پھر امریکہ کو دیکھا کہ آج امریکہ بھاگتے ہوئے دیکھ رہے ہیں امریکہ کو. آج یہ دیکھ لیجئے گا یہ ٹکراؤ جو ہو رہا ہے نا اس وقت مسلح افواج کے ساتھ, پوری ہماری اس وقت ہمدردیاں اور پورا سسٹم ہماری مسلح افواج کے ساتھ موجود ہے. انشاءاللہ ٹوٹتے ہوئے بھی دیکھیں گے, انڈیا کو ٹوٹتے ہوئے دیکھیں گے. بھارت کے 21 ٹکڑے ہوں گے, ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, کہتے ہیں ہم بلوچستان میں انسرجنسیز کریں گے, ہم یہاں گھس جائیں گے, وہاں پر گھسیں گے. آپ کے 21 ٹکڑے ہونے والے ہیں اور بعض اوقات جو بہت سارے, یہ ریئلٹی حقیقت ہے. آج ناگالینڈ نے انڈیپینڈنس کا اعلان کر دیا, آج ناگالینڈ نے اعلان کر دیا, آج انہوں نے ترانہ اپنا بنا لیا, آج انہوں نے جھنڈا اپنا بنانے کے لیے دے دیا ہے. دیکھیں نا ایک ٹکڑا تو ہم نے آپ کا ٹوٹتے ہوئے دیکھ لیا. ابھی اگلے سال ریفرنڈم ہو رہا ہے آپ کا, خیر منائے آپ کا جو اگلے سال جو ہے وہ ریفرنڈم ہو رہا ہے. آپ کو پتا ہوگا کہ جتنے سکھ ہیں ابھی تو یہ ابھی وہ جو والا دن کا ہونے والا ہے. میں نے کہا نا جہاں یہ کود گئے نا, میں نے کہا کہ رشیا کے ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا, بکھرتے ہوئے دیکھا, امریکہ کو افغانستان سے بھاگتے ہوئے دیکھا, اور اب انڈیا کے ٹکڑے جتنے ہوں گے نا الوینا, یہ بھی اب یہ دنیا یاد دیکھیں گے, ہم ضرور دیکھیں گے. جس طرح آپ نے آج ہی دیکھا, آپ سارے بھارتی دیکھ رہے ہوں گے, اور نہیں صرف اور صرف کوئی ایک سٹیٹ کی ان کی بات نہیں ہے, ان کے بہت سارے سٹیٹس ہیں جو کہ ان سے خود خوشی نہیں ہے. ٹویٹر کے اوپر وہ خود مودی کو گالیاں دیتے ہیں, ان کے مودی جی کو. اور آسیہ آپ بتائیں اس حوالے سے, اگر ان کی موومنٹس کی بات کریں, انڈیا کی بہت ساری موومنٹس ہیں. خالصتان کی تو ایک ایسی موومنٹ ہے جو کہ سکھ کمیونٹی کے بہت زیادہ ایکٹیو ہونے کی, گلوبلی ایکٹیو ہونے کی وجہ سے بہت پرومیننٹ ہے. لیکن اس طرح بے شمار موومنٹ ہے, 21 موومنٹس تو ایون جو ہیں اس کو آپ کلیئرلی پڑھ بھی سکتے ہیں. تو اس میں خالصتان کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ہر جگہ سکھ کمیونٹی کہہ رہی ہے کہ کشمیر کے ساتھ ساتھ ہم کھڑے ہیں اور ہماری بھی آزادی کا وقت آ رہا ہے. اس پر کیا کہیں گی؟ دیکھیں, آج جب میں اور آپ اس وقت بات کر رہے ہیں تو بھارتی ہائی کمیشن لندن کے سامنے جو ہے وہ ایک بہت بڑا مظاہرہ ہو رہا ہے, اور اس مظاہرے کے اندر پاکستانی تمام سیاسی جماعتوں کو ایک طرف رکھ کے, سیاست کو بالکل ایک طرف رکھ کے, اور پاکستان کے اندر بھی یہی صورتحال ہے. کل اسی طرح کا ایک ڈیمونسٹریشن کیا گیا تھا جہاں کراچی کے اندر تمام سیاسی جماعتیں ایک جگہ پر اکٹھی ہو گئی تھیں, پیپلز پارٹی, پی ایس پی, ہر کوئی جو ہے وہ اپنے جھنڈوں کو پیچھے کر کے ایک آواز ہو کے کھڑا ہو گیا. اسی طرح کا ایک مظاہرہ اس وقت لندن میں ہو رہا ہے, اس میں پاکستانی ہیں, کشمیری ہیں اور سکھ ہیں. دیکھیں, آج ایک ٹویٹر کے اوپر ایک ویڈیو ریلیز ہوئی ہے انڈیا کی ایک سکھ گلوکارہ کی, اور وہ یہ بار بار روتے ہوئے کہہ رہی ہے کہ میں 1984 کو نہیں بھولی, میرے سامنے جتنے لوگوں کو زندہ جلایا گیا تھا میں نہیں بھولی, اور ہم نہیں بھولے. تو یہ والی بات خالصتان, وہ کہتے تھے, لوگ کہتے تھے کہ جی آپ اپنا پڑوسی نہیں بدل سکتے, تو پاکستان وہ تاریخ بھی رقم کر رہا ہے کہ ہم اپنا پڑوسی بدل کے دکھاتے ہیں. خالصتان وہاں پر بنے گا اور بھارت وہ دیکھے گا کہ وہ جو ایک ریٹرک ہے پوری دنیا کے اندر رائج کہ جی آپ اپنا پڑوسی نہیں بدل سکتے, ہم پڑوسی بدل کے دکھائیں گے. خالصتان اور ان بیچاروں کی فوج میں تو ہیں ہی تو سارے سکھ برادری کے لوگ ہیں ہمارے, آپ وہاں سے وہ ایک مرہٹا جو ایک ریجیمنٹ ہے جس میں صرف سکھ ہیں, آپ اس ریجیمنٹ کو نکال لیں تو باقی انڈیا خالی ہے, پوری انڈیا کی فوج خالی ہے. دیکھیے وہ واگا بارڈر کے اوپر جو وہاں پر پہلے پاکستان کی ٹرن ہوتی ہے, پھر اس کے بعد بہت ہی گریس کے ساتھ پرفارم کرتی ہے وہاں پر ہماری فورسز, پھر جب انڈیا کی ٹرن آتی ہے وہ سلیوٹ مارتے ہیں, وہ نیچے گر جاتے ہیں زمین پر کھڑا رہے ہوتے ہیں. دیکھیں, میں ایک کوٹ آپ کو بتا رہی ہوں کہ جتنے مظلوم لوگ ہوتے ہیں نا
اور وہ خاموش ہوتے ہیں. ان کی طاقت کو کبھی انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے. وہ جب اٹھتے ہیں نا تو پھر وہ بڑے بڑے بتوں کو, بڑی بڑی چٹانوں کو, بڑے بڑے محلات کو روندتے ہوئے چلے جاتے ہیں. اور کشمیر کے اندر یہ جو لاوا پک رہا ہے, آج 10واں دن گزر گیا ہے, وہاں پر کرفیو ہے, نہ وہاں کھانے پینے کی چیزیں جا رہی ہیں. آپ تو انٹرنیٹ کو رو رہی ہیں کہ انٹرنیٹ وہاں پر بند ہے, انفارمیشن نہیں آ رہی ہے, وہاں پر دوائیں نہیں پہنچ رہی ہیں, ہسپتالوں میں لوگ مر رہے ہیں. وہاں پر میری معلومات کے مطابق جو وہاں سے آ رہی ہیں وہ یہ کہ 1 لاکھ کے قریب انہوں نے انڈیا نے اپنے وہ ایکسٹریمسٹ ہندو جو ہیں ان کو بھارتی وردی پہنا کے کشمیر کے اندر داخل کر دیا ہے, اور وہ وہاں پہ خواتین کا ریپ کر رہے ہیں, وہ وہاں بچوں کو مار رہے ہیں, اور وہاں سے کوئی آواز باہر نہیں نکل کے آ رہی. تو اگر انسانیت نام کی کوئی چیز دنیا کے اندر موجود ہے تو شاید یہی وہ وقت ہے کہ جس وقت دنیا کو کھڑا ہونا پڑے گا, اور صرف کشمیر اور پاکستان کے لیے نہیں کھڑا ہونا پڑے گا, انسانیت کے لیے اپنے لیے کھڑا ہونا پڑے گا. اس لیے کہ یہ آگ جو یہاں سے اٹھے گی کشمیر میں, جو کہ بارڈر ہے پاکستان کے درمیان میں, بھارت کے درمیان میں اور چائنا کے درمیان میں, تینوں نیوکلیئر اسٹیٹ ہیں. میں آپ کو بتا رہی ہوں الوینا, اور وارن کر رہی ہوں پوری دنیا کو, یہ آگ پوری دنیا میں پھیلے گی. دنیا کا ہر کیپٹل اس کی حدت کو محسوس کرے گا, دنیا کا ہر کیپٹل اس سے متاثر ہوگا. یہ ایک صرف گیدڑ بھپی نہیں ہے, ہر ایک کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ we will do it. We will do it definitely. ایک سوال علی معین کے لیے چھوڑ کر جاؤں گی, اس کے بعد وقفے کے بعد ان سے جواب جانوں گی کہ جو بھارتی صحافی اور سوشل ایکٹیوسٹ پھٹ پڑے ہیں میڈیا کے سامنے, انہوں نے کہا ہے کہ all is well نہیں, all is hell in کشمیر. اس پر جانوں گی میں علی معین سے. Stay with us on Inside the News. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین, بریک سے قبل میں سوال چھوڑ کر گئی تھی علی معین کے لیے کہ all is well نہیں بلکہ all is hell in کشمیر. اس پر کیا کہیں گے آپ؟ کشمیر میں اس وقت واقعی جو ہے وہ آل از ہیل کی صورتحال ہے. اگر آپ یہ ہم نہیں کہہ رہے, یہ بھارتی صحافی بھی کہہ رہے ہیں, اور بھارتی صحافی کویتا کی اگر آپ ٹویٹس دیکھیں تو اس میں انہوں نے انڈین پریس کلب میں کانفرنس کرنی تھی, جس میں ان کو باقاعدہ جو ہے وہ اجازت دی گئی تھی کہ آپ تمام تصویریں اور موویز اور ویڈیوز جو ہیں وہ شو کر سکتے ہیں. جب وہ وہاں پہ کانفرنس کرنے وہ لوگ بیٹھے ہیں صحافی, تو ان کو نیچے کے سٹاف نے آ کے بولا ہے کہ جی آپ جو ہے وہ شو نہیں کر سکتے. یعنی اتنی میڈیا کنٹرول کیا ہوا انڈیا نے, پابندی لگائی ہوئی ہے کہ انڈیا سے میڈیا کو دکھانے نہیں دے پا رہا. بی جے پی نے تمام تر میڈیا کو کنٹرول کیا ہوا ہے, اور مودی کی بہت بڑی ہیوی ایک بجٹ ہوتا ہے جو کہ وہ دیتا ہے اور میڈیا کو فیڈ کرتا ہے اس پر. کانفرنس شروع ہونے سے چند سیکنڈز پہلے آپ جو ہیں وہ منع کر رہے ہیں کہ جی آپ جو ویڈیوز اور پکچرز لے کر آئے ہیں وہ نہیں چل سکتی. انہوں نے کانفرنس کی, اس کے بعد جب انہوں نے اعلیٰ عہدیداران سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا نہیں, ہم نے تو منع نہیں کیا تھا. یعنی میڈیا اتنا کنٹرول ہے کہ اگر اوپر والا اجازت دے رہا ہے تو انہوں نے نیچے والے کو دبایا ہوا ہے کہ تم نے نہیں چلنے دینا. اور جو انہوں نے رپورٹ میں پیش کیا ہے وہ یہی کیا ہے کہ وہاں پہ قتل و غارت ہو رہے ہیں اس وقت, کیونکہ ظاہری بات ہے کہ آپ جو ہے وہ ایون انہوں نے کہا کہ عید کے دنوں میں بھی وہ گھر سے نہیں نکل سکتے, نماز پڑھنے نہیں دی. آپ نے سری نگر کی جو مرکزی مسجد ہے وہاں پہ اجتماعات نہیں منعقد ہونے دیے. اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کسی غیر ملکی جو ہے وہ صحافیوں کو وہاں پہ ایکسس نہیں دے رہے ہیں کہ وہ کیوں نہیں دے رہے, ورنہ یہاں پہ جو آزاد جموں کشمیر ہے اس میں تو آتے ہیں انٹرنیشنل جرنلسٹ آ سکتے ہیں, یہ کیوں ایکسس نہیں دیتے؟ آپ نے اس وقت جو آپ وہاں پہ کر رہے ہیں حرکتیں, اس کو آپ نے چھپانے کے لیے جو ہے وہ نہ اپنے میڈیا کو آپ بتانے دے رہے ہیں, نہ انٹرنیشنل میڈیا کو. پاکستانی صحافی کی تو بالکل بھی نہیں اجازت دیں گے جب انٹرنیشنل باقی ممالک کے نہیں اجازت دے رہے, تو پاکستانی صحافی کو کیسے جانے؟ انٹرنیشنل لیول پہ نہیں دے رہے تو وہ پاکستان کو کہتے ہیں, وہ اقوام متحدہ کے لوگوں کو اجازت نہیں دے رہے وہاں پہ اس وقت آنے کے لیے, وہ کسی کو بھی نہیں دے رہے, کیونکہ جو مودی صاحب نے پلان کیا ہوا ہے وہ ان کو جو ہے وہ ان کی آزادی کی تحریک کو دبانا چاہ رہے ہیں. لیکن ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ اس طریقے سے آپ کسی کو جبر کر کے نہیں دبا سکتے. اگر آپ جبر پورا پلان دیکھیں نا, مودی کا پلان تو چیک کریں کہ پہلے آرٹیکلز کو انہوں نے اسٹرپ آف کیا, اسکریپ کیا, پھر اس کے بعد وہ ایک پوری وہاں پہ پراپرٹیز خریدیں گے اسرائیلی لابی, پھر اس کے بعد وہاں پر وہ گوری پلان یہ ہے کہ میں نہیں مانتی ہوں آپ کی جانب, میں یہاں سے مکمل کر لوں. مودی اور بھارت گورنمنٹ کا پلان یہ ہے کہ کشمیر کو, کشمیریوں کی آزادی کی تحریک کو دبانے کے بعد وہاں پہ جو ہے وہ پراپرٹیز سیل کریں, وہاں پہ اسٹیک ہولڈر جو ہے وہ دوسرے لے کر آئیں, اس کے بعد اپنے وہاں پہ جو ہے لوگوں کو وہاں پہ بسانا شروع کریں, تاکہ جو مسلم اکثریت ہے اس کو
اقلیت کو جو ہے وہ کم کریں اور اس کے بعد جو ہے وہاں پہ پراپرٹیز سیل کریں اور دوسری کنٹریز فورن کنٹریز سے وہاں پہ انویسٹمنٹ کرا کے اسٹیک ہولڈرز جو ہے وہ دوسرے لائے جائیں. جی نہیں, بی جے پی نے بہت ہی گندے قسم کے بیانات دیے اور بی جے پی سے ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کیونکہ وہ ہندوتوا کی فلسفی کے اوپر بلیو کرتے ہیں جس میں مسلمانوں کے اوپر تشدد کرنا, معصوم بچوں سے یہ لوگ جو اپنے جو بھی ان کے کلمات ہوتے ہیں, کلمات تو نہیں بولوں گی توبہ نعوذ باللہ معافی چاہتی ہوں, جو بھی ان کے وہ ریلیجس چیزیں ہیں وہ اوم اور پتہ نہیں کیا کیا شانتی وانتی جو بھی ہے وہ جا کے امبوز کرا دیتے ہیں اور پورا لوہے سے امبوز کراتے ہیں, اور جو بچہ نہیں بولتا معصوم بچہ وہ تشدد کی ویڈیوز پھیلی ہیں اور لوگ ان کی پوری کمر کے اوپر مسلمان ٹین ایجرز کی کمر کے اوپر امبوز کیا لوہے سے, اس لیے کیونکہ انہوں نے جو ہے ان کی ریلیجس ٹرمینالوجیز کو بولنے سے انکار کر دیا. یہ کیا مذاق ہو رہا ہے, یہ کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ اس وقت مودی, میں نے کہا نا کہ مودی جو اس وقت لیڈ کر رہا ہے پورے انڈیا کو, اس کا اگر پریویس اگر ریکارڈ چیک کر لیں تو اس کی جو مینٹلٹی ہے, اس کی جو تھنکنگ ہے, جو اس کی اپروچ ہے, اس کا دماغ ہے نا وہ یہی جاتا ہے. اور وہ کوشش کر رہا ہے کہ اپنی پارٹی کے وہ لوگ جو بت پرست ہیں, جو انتہا پسند ہیں, ان کو وہ پروموٹ کرے, اور کوشش وہ یہ کر رہا ہے کہ اس قسم کے حربے استعمال کر رہا ہے کیونکہ پچھلے دنوں جو مار پڑی ہے ان کو انڈیا کو اور جس طریقے سے مار پڑی ہے بہت اچھی بات ہے. میں ایک بات بتاؤں آپ کو کہ پاکستان جب یہاں وجود میں آیا تو یہ کلمے کے نام سے آیا. اچھا کمال بات ہے کہ شاید پتہ نہ ہو, میں آپ کے توسط سے یہ بھی بتا دوں, اچھا یہ آیا بھی 27 رمضان اور جمعے کے دن تھا. 27 رمضان جمعے کے دن وجود میں آنا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. انڈیا کو اس بات کی سمجھ آ جانی چاہیے کہ بائی نیشن پاکستان جو ہے نا, جب بات آتی ہے پہلی سے پنجاب, کاف سے کشمیر, سین سے سندھ, تیلیف نون تان, یہ بنتا بلوچستان اور یہ بنتا خوبصورت پاکستان. کاف سے جب کشمیر کی بات آتی ہے نا, تو کاف سے کشمیر جب آتا ہے تو ایک بات بتاؤں, یہ آرٹیکل 370 جو انہوں نے سسپینڈ کیا اور 35A سسپینڈ کر کے انہوں نے کیا کیا, بالکل انلیگل طریقے سے کیا. انہوں نے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہاں اگر آپ یہ دیکھ لیں کہ جھنڈے پہ پابندی ہے اس وقت, کشمیر کا جھنڈا جو ہے وہ کوئی نہیں اٹھا سکتا. لیکن کمال میں آپ کو بتاؤں, کشمیر کا جھنڈے پہ پابندی لگا دی, پاکستان کا جھنڈا نکل کے باہر آ گیا ہے. وہ کشمیر کے جھنڈے میں کوئی شہید ہوتا تھا تو وہ قبر میں وہ جھنڈے کے ساتھ اتارا کرتے تھے. آج وہ شہادتیں جو ہو رہی ہیں, آج وہ جہاں وہاں پر جتنے جرنلزم ہے, جرنلسٹ ہیں, آج پابندیاں لگی ہوئی ہیں ریڈیو ٹیکنالوجی پہ, ٹیلی ویژن کے اوپر. لیکن اس کے باوجود جب میں نے کہا نا جب ظلم حد سے بڑھتا تو جو ہے وہ مٹ بھی جاتا ہے. لیکن اس وقت جو صورتحال کریٹ ہوئی پڑی ہے انٹرنیشنلی, جتنی ضلالت انڈیا کو اس وقت برداشت کرنی پڑ رہی ہے صرف ایک بندے کی وجہ سے, صرف وہ مودی ہے. اور مودی جو ابھی منہ کی کھائے گا نا, نہیں صرف مودی نہیں ہے, مودی کے ساتھ جو باقی جو ہندوتوا ایسا نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں, آج سے 3 دن پہلے ایک میں نے فوجی کی ویڈیو دیکھی, سنیں ایک عورت کہہ رہی ہے, بی جے پی کی عورت کہہ رہی ہے کہ جائیں آپ کشمیر میں اور عورتوں کی موڈیسٹی کو آؤٹ ریج کریں. یہ کیا ہے؟ میں تو وہ لفظ بھی نہیں بول سکتی. کشمیر میں تو دیکھیں یہ آج سے نہیں 72 سال سے یہ ایشوز چل رہے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں, آج سے ان کا ایک فوجی تھا, اس نے یوں کر کے ویڈیو بنائی اور ویڈیو بنا کے کہا کہ آج کشمیر میں اگر پریویس چلے جائیں تو کشمیر میں ہم کچھ بول نہیں سکتے, ہم نے ہتھیار اٹھائے میں, عورتیں آتی ہیں میں پتھر مارتی ہیں, عورتیں آتی ہیں چپل مارتی ہیں. ایک بات میں آپ کو بتاؤں, ان کے لیے بیسیکلی قانون ہے. لیکن کشمیر میں رہنے والے جو لوگ ہیں جن کو پتا ہے کہ ہم نے حق لینا ہے, چھین کے لینا ہے یا پتھر مار کے لینا ہے, وہ قانون کے اندر رہ سکتے ہیں. لیکن ہم قانون میں نہیں رہ سکتے, ہم پہ قانون امپلیمنٹ نہیں ہوتا ہے. لا وہ سسپینڈ کر چکے ہیں. لیکن میں اس وقت میں آپ کو بتاؤں, ہمیں بائی نیشن اگر آپ کل چلی جائیں, 14 اگست ہم نے منایا تو میری بہن نے کہا کہ تمام لوگ پریس کلب پہ موجود تھے. ہم یہ نہیں دیکھتے ہم پارٹیاں, ہم یہ نہیں دیکھ رہے تھے, ہم سول سوسائٹیز, ہم سب ایک پلیٹ فارم پہ موجود تھے. اس وقت انٹرنیشنلی تمام اگر آپ چلی جائیں تو میں نے کہا جتنا ضلالت, ذلیل رسوا اس وقت انڈیا ہو رہا ہے, اس کا احساس ان کو ہو نہیں رہا ہے. اس کا مزید احساس دلانے کی ضرورت ہے. اب وقت وہ آ گیا ہے کہ اب بات یہ ہے کہ ہم یوں کر کے انڈیا نہیں مانگیں گے, کشمیر نہیں مانگیں گے, ہم انڈیا سے چھین کے کشمیر لیں گے. اور یہ وقت آ چکا ہے انشاءاللہ تعالیٰ, آپ یہ دیکھے گی قوم. جی, اور اگر بہت زیادہ بدماشی کرنے کی کوشش کی تو پورا انڈیا ہی چھین لیں گے, یہ بھی بتا دیں. آسیہ, میں 2 باتیں بہت امپورٹنٹ بات کرنا چاہوں گی. ایک تو پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ جیسے میں نے یونائٹڈ نیشن کی کل بات کی کہ کل اجلاس ہونے جا رہا ہے جمعے کے دن. دیکھیں, ایک تو یونائٹڈ نیشن کو کنڈون کرنا پڑے گا, دوسرا وہاں پہ ہر صورت میں پلیبسائٹ کو کنفرم کرنا پڑے گا اور اس کی ایک کٹ آف ڈیٹ رکھنی پڑے گی. وہ کٹ آف ڈیٹ 5 اگست سے پہلے کی ہونی چاہیے. 5 اگست کو جب انہوں نے یہ والی بات کی تھی کہ جی 370 کو جو انہوں نے ریووک کیا اور 35A کو ریووک کیا ہے, تو اس سے پہلے کہ جو شناختی کارڈ ہوں گے
NICs ہوں گے کشمیریوں کے, اس کے اوپر پلیبسائٹ ہونا چاہیے, اس کے بعد میں نہیں, کیونکہ اس صورت میں میرے علم میں یہ بات ہے کہ ہندوستانیوں کی ایک بہت بڑی تعداد کشمیر کی طرف موو کر دی گئی ہے, اور جن کے شناختی کارڈ بنائے جا رہے ہیں کشمیر کے, لہٰذا 5 تاریخ سے پہلے جن کے بنے ہوئے ہیں وہ پلیبسائٹ کا حصہ بنے, اس کے علاوہ نہیں. دوسری بات, جو 370 اور 35 ایک ہی بات کر رہے ہیں, دیکھیں ہم تو پہلے بھی نہیں مانتے تھے نا, یہ تو جواہر بتائیں آسیہ اس کا فائدہ کیا تھا, اس کا فائدہ کیا تھا 35A کا کہ ان کی موویبل اینڈ موویبل پراپرٹی حفاظت میں ہوگی اور کوئی خرید نہیں سکتا پراپرٹی, کیا فائدہ تھا؟ تعداد بڑھائی جا رہی ہے, تعداد بڑھائی جا رہی ہے کشمیر میں. ایک منٹ بھائی, دنیا کے اندر کوئی بھی تحریک آئین کو دیکھ کے نہیں بنائی جاتی, کوئی بھی تحریک آئین کو دیکھ کے نہیں چھوڑی جاتی. اگر یہ سمجھتے ہیں, انہوں نے تو ہمارے ساتھ ایک بہت اچھا والا کام کر دیا ہے کہ انہوں نے 35A اور 370 ختم کر دیا ہے. اب پاکستان اور بھارت 1948 کی پوزیشن کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں, اب کوئی LOC آفیشیلی موجود نہیں ہے. LOC کی وائلیشن کر دی اور بار بار وائلیشن کے علاوہ کہ یہ بڑی ٹیکنیکل پوائنٹ ہے. اس وقت 1948 کی پوزیشن پہ پاکستان اور بھارت ہے. there is no LOC, the entire Kashmir belong to پاکستان, اور پاکستان اس کے اندر کارروائی کر سکتا ہے ٹیکنیکلی. یہ بہت اہم چیز ہے. یہ 1952 کے اندر نہرو نے یہ چیز ڈالی تھی. تو کشمیر کی تحریک پاکستان انڈیا کے قانون کے اوپر نہیں چلتا, لہٰذا ہماری طرف سے اور کشمیر کی طرف سے جنگ آزادی کے اندر سے رتی برابر فرق نہیں آئے گا. ہاں یہ ضرور ہوا ہے کہ وہ لوگ جو کہ پہلے بھارت کی حمایت کرتے تھے, محبوبہ مفتی ہو گئے, فاروق عبداللہ ہو گئے, وہ اپنے اوپر شرمسار ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہمیں بھارت کو سمجھنے میں غلطی ہو گئی. یہ کتنی بڑی وکٹری ہے پاکستان کی, یہ کتنی بڑی وکٹری ہے کشمیر کی پاکستان کے ساتھ جڑنے کی, کہ وہ محبوبہ مفتی جو کہ چیف منسٹر ہے اس وقت کشمیر کی, وہ کہہ رہی ہے کہ بھارت کو سمجھنے میں ہم سے غلطی ہو گئی اور ہمارا جو سٹانس تھا وہ غلط ثابت ہوا. ٹو نیشن تھیوری کو انہوں نے جو ایکسپٹ کیا, ایگزیکٹلی, یہ بہت بڑا ایک کامیابی ہوئی ہے. ایگزیکٹلی. علی, روس کا مسئلہ کشمیر پر سلامتی کونسل کے اجلاس میں مخالفت نہ کرنے کا اعلان, اس پر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں روس جو ہے وہ اپنے مفادات دیکھ رہا ہے. پچھلے اگر 20-25 سال پہلے دیکھا جائے تو روس جو ہے وہ انڈیا کی ہر چیز میں حمایت کرتا تھا, اور انڈیا کا بھی جو ہے وہ جھکاؤ روس کی طرف زیادہ تھا, امریکہ کی طرف نہیں تھا. لیکن گزشتہ 20-25 سالوں میں جس طریقے سے انڈیا نے اپنے تعلقات جو ہے وہ امریکہ کی طرف زیادہ فوکس کیا اور ڈائیورٹ کیے, تو روس بھی جو ہے وہ بھارت سے کھنچتا چلا جا رہا ہے, الگ ہوتا جا رہا ہے, اور پاکستان کے ساتھ اگر دیکھا جائے گزشتہ چند سالوں میں تو پاکستان کی فیور میں آ رہا ہے. لیکن جو اس نے مخالفت کا اعلان کیا ہے یا حمایت کا, بھارت کی حمایت کا اعلان نہیں کیا, اس میں اس نے کوئی یہ نہیں کیا کہ وہ جو ہے وہ نیوٹرل ہوگی. اس نے اپنے مفادات کو دیکھا ہے, اور وہ اس وجہ سے کہ بھارت جو ہے وہ بھارت جو ہے وہ امریکہ کی طرف زیادہ اس کا جھکاؤ ہے, امریکہ کے اسٹیٹس بھی وہاں پر زیادہ ہیں, کل کو اگر کچھ بھی ہوگا تو امریکہ جو ہے وہ بھارت کا ساتھ دے گا. اور اس بات سے بھی دیکھ لیں کہ صدر ٹرمپ نے جو ہے وہ ثالثی کا پیغام دیا, اور اس کے بعد بھارت نے یہ اقدامات شروع کر دیے. علی, اس پر کیا کہیں گے آپ؟ ایک طرف تو انہوں نے ثالثی کا کہا, جو اینالسٹ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کی آلریڈی ایک پری ڈیسائیڈڈ ان کا گیم تھا کہ یہاں سے وہ بات کریں گے وزیر اعظم عمران خان سے, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ سارا معاملہ ہو جائے گا. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس اگر واقعی نیک نیتی تھی ڈونلڈ ٹرمپ کی, تو اب کیوں وہ کچھ نہیں بول رہے؟ وہی میں بات کر رہا ہوں, اس بارے میں ان کی نیک نیتی نہیں تھی, کیونکہ زیادہ تر چانسز یہی سامنے آ رہے ہیں کہ اس معاملے میں آپس میں دونوں نے مل کر پہلے سے ہی طے کیا ہوا تھا کہ کیا کرنا ہے. اگر پاکستان کو بیوقوف بنایا جا رہا تھا, اگر آپ نے نیک نیتی کا مظاہرہ کرنا تھا, اب آپ کہہ رہے جی ہمیں ہمارے ساتھ مشاورت نہیں کی, اب آپ سامنے آ کے ثالثی کے لیے بات کیوں نہیں کر رہے؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری مشاورت نہیں تھی, آپ اپنے اوپر سے الزامات ہٹا رہے ہیں. پاکستان کو پش کرنا چاہیے ڈونلڈ ٹرمپ کو, اور جو وہاں پر تمام تر جو ڈپارٹمنٹس ہیں پاکستان کو ڈپلومیٹک طریقے سے جانا چاہیے. 12 دن گزر گئے ہیں, 12 دن میں کوئی اور یعنی صرف 1-2 بیانات آئے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ مشاورت نہیں ہوئی تھی اور ہمیں پہلے سے پتہ نہیں تھا. اس کے علاوہ کوئی آپ کی حمایت کے لیے کوئی لیکن اور ایک اور بیان بھی جو آیا وہ بھی خراب ہی آیا کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ پاکستان اور کشمیر کا اندرونی مسئلہ ہے, بھارت کا اندرونی معاملہ ہے, جبکہ یہ علاقہ جو ہے وہ اقوام متحدہ میں پہلے سے ہی متنازع طے ہوا ہے. اگر میں شملہ اگریمنٹ کی بات کروں تو اس میں ایک فیچر بھی یہ تھا کہ دونوں ممالک جو یو این چارٹر کی جو ہے اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے. پھر یو این تو خود کچھ اور کہہ رہا ہے. نہیں الوینا, ایک بات سمجھ لیں, یہ جو 370 ریووک کیا ہے نا,
اب پاکستان اور بھارت کے درمیان میں کوئی معاہدہ نہیں ہے بیچ میں. 370 اور 35 سے ختم کرنے کے بعد پاکستان اور بھارت کے درمیان میں اب کوئی معاہدہ ایگزسٹ نہیں کرتا. کیا اب آئی سی جے کا دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے؟ میں آپ سے جانوں گی. میں پہلے نعیم سے بھی اس پر بات کر لوں. نعیم، آئی سی جے بالکل غلط کیس لے کر چلا گیا بھارت، غلط جورسڈکشن بنتی نہیں تھی. پاکستان کو کیا کرنا تھا اس وقت کی دور حکومت کو، پی ایم ایل این کو، کہ وہ کہتے کہ دس از ناٹ دا جورسڈکشن آف دی کورٹ، وی ڈو ناٹ ایکسیپٹ دس. پاکستان میں جو ہماری جو ٹرائبونلز ہوتے ہیں، جو کورٹس ہوتی ہیں، اس میں بھی تو یہی ہوتا ہے نا. اگر چیلنج کر دیا جاتا ہے جورسڈکشن کو تو وہ obviously وہ کیس نہیں چلتا پھر، کیونکہ وہ اس کو ہم چیلنج کر دیتے ہیں. تو اس سینیریو کے اوپر پاکستان کی تو ایک غفلت تھی. لیکن اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان لے کر جا سکتا ہے آئی سی جے، اور پاکستان کو لے کر جانا چاہیے؟ اس کا جواب جانوں گی ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. اسٹے ود us on Inside the News. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین، بریک سے قبل میں سوال چھوڑ کر گئی تھی نعیم صاحب کے لیے کہ اب کیا پاکستان کو آئی سی جے جانا چاہیے، کیونکہ انڈیا غلط کیس کو لے کر چلا گیا جو کہ آئی سی جے کی جورسڈکشن ہی نہیں بنتی تھی. جی نعیم، کیا کہتے ہیں آپ؟ البینہ بات یہ ہے کہ دو ملکوں کے درمیان، دو ریاستوں کے درمیان جب ڈسپیوٹ اس حد تک چلا جائے کہ وہ کہیں میں بھی ٹھیک ہوں اور یہ کہیں میں بھی ٹھیک ہوں، تو اس وقت یہ پاسبل ہے کہ ہم جا سکتے ہیں انٹرنیشنل لا کو ہم چھیڑ سکتے ہیں جا کے. لیکن ابھی یہ نوبت نہیں آئی اور اللہ نہ کرے نوبت آئے گی. مجھے وہ یاد ہے کون سی نوبت، کب آئے گی نوبت نعیم؟ اب تو دیکھیں نا، انہوں نے اپنے آرٹیکلز بھی جو ہے پورا اسکریپ کر دیے ہیں. وہاں پر جو انڈین ٹروپس ہیں اس کو بھی بار بار بڑھاتے جا رہے ہیں اور بری طریقے سے ان کی زندگی کو سپریس کر دیا. اور اب کیا اور کیا؟ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے قیمتی ورڈ لوگوں کو یاد ہوں گے کہ جب انہوں نے کہا تھا کہ میں خواب میں بھی کبھی کوئی انڈیا اور کشمیر کے بارے میں کوئی ڈیسیجن نہیں لے سکتا، نہ سوچ سکتا ہوں. اور اس وقت کہا تھا کہ یہ مسئلہ دو قوموں کے درمیان ہے، یہ مسئلہ عوام خود ہی حل کر دے گی. اب صورتحال یہ ہے کہ کیونکہ ڈسپیوٹ اب بڑھ چکا ہے، وہاں کے جو لوگ ہیں، میں نے کہا نا پہلے ان کے پاس ایک قانون تھا، ایک انہوں نے رکھوالی کرنی تھی قانون، اب کوئی قانون سازی نہیں رہی. اب تو قانونیت رہی نہیں نا، اب تو جو جنگ ہے اب تم مجھے اور میں تجھے. تو بات یہ کہ مسلمان ابھی اتنے کمزور نہیں ہوئے. سیکنڈ بات یہ رہی کہ آپ کو پتا ہوگا کہ پاکستان، وہ بھی لوگوں کو یاد ہوں گے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے، کہ پاکستان کی جو عوام یہ گھاس کھائے گی لیکن ایٹم بم ضرور بنائے گی. الحمدللہ آج ایٹم بم موجود ہے اور میزائل ٹیکنالوجی ہمارے پاس موجود ہے. اور تکلیف اس وقت دبئی جیسے ملک کے اندر، دبئی نے کہا جی ہمارا ایشو نہیں ہے، انڈیا اور پاکستان کشمیر کے ایشو سے ہم نہیں بات کریں گے. تو یہ سی پیک جو ہے ان کو ہضم نہیں ہو رہا ہے اس وقت، نہ انڈیا کو ہضم ہو رہا ہے، نہ امریکہ کو ہضم ہو رہا ہے، نہ تو اس وقت جو وہ ہمارے جن پہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے، کشمیر سے کھڑے ہوں گے، آج ہمارے ساتھ وہ بھی کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن کوئی بات نہیں، جو ممالک ہمارے ساتھ اس وقت کھڑے ہیں. نہیں، مسلم امہ کے علاوہ کیا جو ہمارے دوسرے جو نان مسلم ہمارے دوست ہیں، کیا ان ممالک کو بھی ہمیں جگانا چاہیے، ان کو بھی کہنا چاہیے آئیں انسانیت کے لیے اب کوئی سٹینڈ لیں؟ الوینا دیکھو، دو جنگیں جب ہوتی ہیں نا، جب امریکہ اور جاپان کا جب جھگڑا ہوا آپس میں، جنگیں جب بڑی تو کیا کیا آخر میں ایٹم بم گرا دیا، گرا کے آج وہ دیکھ لیں وہاں پودے بھی نکتے. میں نے وہی بتا رہا ہوں اس کا رزلٹ کیا نکلا. آخر یہی ہوتا نا جنگ میں، کیا ہوتا تو مجھے مار یا ختم ہو جا. سیکنڈ بات یہ رہی کہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے انٹرنیشنلی اگر میں بات کروں، کیونکہ یہ معاملہ بھی بڑھ رہا ہے آہستہ آہستہ. جس حد تک انہوں نے یہ قانون سازی کی ہے کہ اس انڈین کی تعداد بڑھائے جا رہے ہیں، انویسٹمنٹ وہ لازمی سی بات ہے کریں گے. یہ قانون جو ہے وہ انہوں نے سسپینڈ کر کے تعداد بڑھا کے پھر انٹرنیشنلی کہیں گے کہ اگر 2 کروڑ انڈین جو ہے کشمیری ہیں تو دیکھیں 4 کروڑ ہمارے پاس انڈین بھی موجود ہے کشمیر میں. تو فیصلہ ہمارے حق میں دیا جائے کہ ہماری تعداد وہ موجود ہے. بی جے پی کے جو گھٹیا بیانات ہوتے ہیں اس میں سے ایک گھٹیا بیان یہ تھا کہ اب گوری گوری کشمیریاں جو ہیں اویلیبل ہیں، ان سے شادی کر سکتے ہیں ہم. یہ کیا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر سارے لوگ ان کے انڈیا کے اندر برے نہیں ہیں، جن لوگوں نے اس قسم کی زبان اختیار کرتے ہیں نا، تو انڈیا میں ایک بات بتاؤں، اس وقت انڈیا میں جو 25-30 جی میں وہی آ رہا ہوں نا. بات یہ کہ انڈیا کے اندر اگر ایک بندہ جو ہے وہ بکواس کرتا ہے نا تو اس میں تنقید بھی کس حد تک ہوتی ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں. ایسا نہیں ہے کہ انڈیا پورا مودی جو ہے نا انڈیا کو چلا رہا ہے. اس وقت پاکستان میں اتنی تعداد مسلمانوں کی نہیں جتنی انڈیا میں موجود ہے. انڈیا کے اندر جتنی غربت ہے پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے. انڈیا کے اندر جس حد تک گندگی پوری دنیا کے اندر نہیں ہے. اسکول میں کہتا ہوں اسکول نہیں ہے ان کے پاس، نہیں ہے، بیکاری ہیں سارے، بھیک منگو ہیں سارے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو خامہ خواہی کی جنگیں چھیڑ کے بیٹھ گئے کرنے کورنے کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچا، صرف یہ جو جنگیں چھیڑ. دوسری بات یہ نہیں آپ نے کہا کہ ہمارے ساتھ جو ہے ایسے ملکوں کے اوپر ہم بھروسہ کر سکتے ہیں جو مسلم کمیونٹی نہیں ہے. ایک بات بتاؤں الوینا، اس وقت بات یہ ہے کہ جو وہ لوگ جو اسرائیل کے ساتھ اٹیچ ہیں یا یورپ کے اندر رشیا کے اندر ہے، کوئی بھی نہیں کھڑا ہوگا.
اسلحہ بکے گا ان کا. میں ایک بات بتاؤں, اسلحہ بکے گا, ان کی چیزیں بکیں گی. اس وقت ہمیں خاص طور پہ اس وقت موجودہ حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. احتساب کرتے ہیں نا ساری عمر, احتساب کے لیے ساری زندگی بڑی ہوئی ہے. ان جو ان لیڈران کو بند کیا ہوا ہے, یہ شہروں کو باہر نکالیں, انڈیا کو مزہ چکھا دیں گے سارے. شہر تو پہلے باہر تھے نا, ان شہروں نے کیا کیا؟ لیکن بات یہ ہے کہ اب تو کم سے کم ہمیں ایک ہو جانا چاہیے. ہو جائے پارلیمنٹ کے اندر بھی اور پارلیمنٹ کے باہر بھی. فتح جو ہے وہ فریال تالپور کر رہے ہیں, فتح جو ہے وہ نواز شریف گھر کو کر رہے ہیں, اس کو چھوڑنا ہے. ہم نے کشمیر فتح کرانا ہے. بالکل, میں بھی یہی بات کرتی ہوں. اپوزیشن بالکل اپوزیشن ہو, چاہے ہو یا نہیں ہو. میں ایک بات آپ کو اچھی طریقے سے بتا دوں, بھلے چاہے کوئی اندر ہے, بھلے چاہے کوئی باہر ہے, when it comes to Pakistan and when it comes to Kashmir, سارے کے سارے ساتھ کھڑے ہوئے ہوں گے. ایک بات. دوسری چیز یہ کہ دیکھیں, ابھی میں پھر کل یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کے اوپر آتی ہوں. اگر کل کے دن یونائٹڈ نیشن جو ہے وہ بھارت کے اوپر سینکشن نہیں لگاتا اور پلیبسائٹ کو کنفرم نہیں کرتا, پاکستان کو اپنی پالیسی ریویو کرنی چاہیے. پہلے فیز کے اندر پاکستان کو اپنی ساری دنیا کا امن کا ٹھیکہ, میں نے جیسے پہلے کہا نا, یہ پاکستان نے نہیں اٹھایا ہوا. یونائٹڈ نیشن کو جب دنیا بھر کے اندر امن قائم کرنا ہوتا ہے تو اس کو پاکستانیوں کی ضرورت ہوتی ہے. سب سے بڑا کنٹینجنٹ پاکستان کا ہے. پہلے فیز میں تو وہ اپنی پوری امن کی جو فورس ہے اس کو واپس بلایا. ہم نے ٹھیکہ نہیں لیا ہوا. جب یونائٹڈ نیشن ہمارے ساتھ کھڑا نہیں تو ہمیں کیا تکلیف پڑی ہوئی ہے. ایک بات یہ. دوسری بات یہ کہ پھر یونائٹڈ نیشن جیسا ادارہ جو مسلمانوں کی نہ تو فلسطین میں خدمت کر سکتا ہے, نہ روہنگیا کے مسلمانوں کے لیے کچھ کر سکتا ہے, نہ کہیں اور کے مسلمانوں کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے, تو پھر ایسے یونائٹڈ نیشن کو پھر پاکستان کو علیحدہ ہو جانا چاہیے. ایسے یونائٹڈ نیشن کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ جو مسلمانوں کے لیے ایک باعث. پھر کیا اور کیا کریں؟ نہیں, دیکھیے سنیے میری بات, اس بات کو ہم جتنی جلدی سمجھ جائیں گے نا اتنی ہی آسانی ہے. میں مثال آپ کو دوں گی, حالانکہ ہو سکتا ہے شاید یہ مثال غلط ہو جائے. طالبان موجود تھے افغانستان کے اندر, ٹھیک, ایک وقت تھا کہ امریکہ کہتا تھا کہ ہم طالبان سے کسی صورت میں بات نہیں کریں گے دہشت گردوں میں. اب مجبور ہیں. ٹھیک ہے, سنیں میری بات. انہوں نے اتنی کٹ لگائی کہ پہلے افغان حکومت بیچ میں تھی, اب افغان حکومت کو بھی انہوں نے سائڈ پہ بھیج دیا. آج امریکہ جو ہے وہ طالبان کے ساتھ گھٹنے ٹیک کے مذاکرات کر رہا ہے, ایک آدھ دن کے اندر اس پہ دستخط ہو جائیں گے. الوینا, یہ دنیا مائٹ از رائٹ کے اوپر ہے. آپ کو یہ بتانا پڑے گا دنیا کو, اور دنیا کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ دنیا کا امن پاکستان کی ترقی کے اندر پنہا ہے. اگر پاکستان کو کچھ ہوتا ہے تو پھر دنیا کے اندر امن قائم نہیں رہے گا. پاکستان کو کچھ ہوگا تو دنیا بھر میں امن قائم نہیں رہے گا, اور پاکستان اپنا دفاع کرنا جانتا ہے. علی, اس تمام تر سیناریو کے اوپر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جیسے آسیہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں سٹینڈ لینا ہوگا, یو این کے حوالے سے ہمیں پالیسیز کو بھی ریویو کرنا پڑے گا. کیا ہماری لیگل ٹیم کو اوور آل کوئی سٹینڈ لینا چاہیے؟ کیا ڈفرینٹ انٹرنیشنل انٹائٹیز میں اب اس چیز کو بہت تیزی سے آگے بڑھانا چاہیے؟ دیکھیے, ہمیں بالکل جو ہے وہ یعنی اس طریقے سے نہیں کہ ہم کسی سے الگ ہو جائیں. آپ اگر کسی کے ساتھ ہیں تو اپنے مفادات آپ بھی کیش کرائیں, جیسے انڈیا کروا رہا ہے یا دوسرے ممالک جو ہیں وہ کروا رہے ہیں. لیکن پاکستان کو آیا کہ اتنے سالوں میں اپنے آپ کو کیش کرانا ہے, پاکستان کا مسئلہ تو یہ رہا نا کہ ہمارے سفارتی تعلقات پچھلے کسی گورنمنٹ میں بھی نہیں رہے, اور موجودہ گورنمنٹ میں آ کر بھی اب تھوڑے بہت شروع ہوئے ہیں, یعنی فل فلیج اس حساب سے نہیں. لیکن علی, ڈے ون سے فورن پالیسی تو اس حکومت کی تو بہت ایکٹیو رہی ہے. چاہے وہ جو توبہ نا وہ جو بلاشمیز جو خاکے تھے اس کے اوپر سٹینڈ لیا پاکستان میں, وہ ختم کرایا کنٹیسٹ. ہم نے تھوڑا بہت اب ڈے ون سے اتنی اچھی پالیسی تو کھڑے ہو گئے نا, لاگے کھڑا کر دیا. ایسا نہیں ہے, غلط بات پہ غلط بات کی بات نہیں ہے, لیکن فورن پالیسی پہ آپ لوگ پالیسی اگر میں نے الوینا یہ کیا اگر اچھی ہوتی ہے تو ہم یہاں نہیں کھڑے ہوتے. فورن پالیسی نے تو بڑا غلط کیا ہے. آج ہماری اس وقت میں آپ کو بتاؤں ہمارے پچھلے 5 سال میں بہترین گورنمنٹ گزری, اس میں بھی کچھ نہیں رہی فورن پالیسی. تو پھر کیا کیا, انڈیا نے سسپینڈ کر دیا, کشمیر اٹھا کے اپنے پاس لے گئے. پہلے خوش تھے نا, وہ کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا. اب کچھ اب بات یہ ہے نا, کیوں چھڑم چھاڑی کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ بات یہ اگر فورن پالیسی اپنا پالیسی اگر آپ کی اچھی ہوتی, خارجہ پالیسی اگر آپ کی اچھی ہوتی, اگر کشمیر کا ایشو ہم جا کے جب امریکہ نے ہمیں یہ کہا ڈونلڈ ٹرمپ کو عمران خان نے کہ افغانستان سے ہمیں نکالو, تو وہاں کوئی بات کی کشمیر کی کرتے رہو بات کشمیر کی. ایک چیز کا ڈیفینیٹلی کمی ہوئی ہے, اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے, اور اس پہ لگے ہوئے. دیکھیں, عمران خان صاحب نے اب پارلیمنٹ کے فلور پہ یہ بات کہی کہ ایس سی او کی کانفرنس کے دوران ہمیں اندازہ ہو گیا تھا کہ بھارت 370 کو ختم کرنے کے لیے جا رہا ہے, 35 کو ختم. یہ عمران خان صاحب کے وزیر اعظم کے الفاظ ہیں. The point is that
کہ جس وقت SCO کے وقت میں یہ بات کا اندازہ ہو گیا تھا تو فورن آفس کو ایکٹیو ہو جانا چاہیے. تو الیکشن میں بھی اور دوسری بات یہ رہی کہ دیکھیں نا جب آپ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ابھی بیٹھے تو ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ جب ہم بیٹھے چاہے کچھ بھی ہو جائے, چاہے ناکامی ہوئی چاہے کچھ بھی ہوئی, اب پاک سرزمین پارٹی چاہے پیپلز پارٹی چاہے کوئی بھی پارٹی ہے, ہم پرائم منسٹر آف پاکستان کو بلینک چیک دیتے ہیں کہ وہ جائیں اور ڈٹ کے کشمیر کا مقدمہ لڑیں, ٹکا کے بات کریں, کوئی ان کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے کیا کرنا چاہیے, پوچھے نا پرائم منسٹر ہے, ہم سے نہ پوچھیں کرنا کیا ہے, پیچھے کھڑی ہوئی ہے, وہ ڈٹ کے اور ٹکا کے بات کریں. کون سے سٹانس لینے چاہیے, ضرورت کیا ہے کہ جلدی انیشیٹو جو ہمیں لینا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اپوزیشن کو جو ہے وہ ساتھ دینا چاہیے. اپوزیشن دعوے کرتی ہے, اپوزیشن پہلے پیار کرتی ہے, پھر چماٹ مارتی ہے, پھر اس کے بعد اپوزیشن آ جاتی ہے کہ پروڈکشن ہے کہاں, اپوزیشن ساری بن نہیں کر رہی نا. اپوزیشن کو بند کیا ہوا ہے, یا تو ون شو چل رہا ہے بھائی, پتہ نہیں امریکہ کیا کیا منصوبے جا کے وہاں یہ فیصلے کر کے آ رہے ہیں, کشمیر کے سونے کر کے آ رہے ہیں. میں تو کہہ رہی ہوں کہ ہم بلینک پوائنٹ اسکورنگ ہو رہی ہے بھائی, اپوزیشن ساری بند کی ہوئی ہے, کمیشن کون سی بار ہے, نہیں ہم بلینک اپوزیشن بات یہ ہے کہ جہاں پہ آپ کو ساتھ دینا ہے پرائم منسٹر کو بلینک چیک دیتے ہیں, جائیں جا کے ٹکا کے کشمیر کا مسئلہ ہم سے پوچھے نا مجھے کیا کرنا ہے, ہم سے نہ پوچھے ہم نے کیا کرنا ہے. آپ سے نہیں پوچھ رہے, آپ آگے کندھے سے کندھا 5 گھنٹے بعد لیٹ ہو کے آ کے پوچھ رہے مجھے کیا کرنا چاہیے, آپ کو پتا ہوگا نا کیا کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ آسیہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. علی معین, نعیم, اوان, آپ تمام تر مہمانوں کا پروگرام میں شرکت کا بہت بہت شکریہ. کچھ چیزیں کنکلوڈ کرتی چلوں تو اس میں یہ ہے کہ پاکستان کو UN کے حوالے سے اپنی پالیسیز کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ جب UN کہتا ہے کہ وہ ہیومینیٹیرین گراؤنڈز کے اوپر کام کرتا ہے, انسانیت کے لیے وہ کھڑا ہے, تو وہ کون سی انسانیت کے لیے کھڑا ہوا ہے جب وہ مسلم امہ کی بات آتی ہے. آج بھی وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ ہمیشہ سے مسلم امہ کی جو نسل کشی ہوتی آئی ہے, اور کشمیر کے حوالے سے بات ہو یا جو جہاں پہ بھی جو روہنگینز ہوں, سیرینز ہوں یا پیلسٹینینز ہوں, ہمیشہ سے UN وہاں پر خاموش رہا ہے. اپنے آپ کو پیس ایمبیسڈر کہتا ہے, لیکن کہاں ہے وہ پیس ایمبیسڈر کے جو رکھوالے لوگ ہیں وہ کیوں خاموش ہیں؟ آج پاکستان کے جو فوجی ہیں, جو ہمارے تمام تر فوج پاکستان ہیں, وہ کمپلیٹلی الرٹ ہیں, کیونکہ بھارت جو ہے بلا اشتعال فائرنگ کر رہا ہے. LOC کی وائلیشن وہ کر چکے ہیں. پاکستان تمام تر بارڈرز کے اوپر, تمام تر اپنی لوکیشنز کے اوپر بالکل الرٹ کھڑے ہیں, اور جو شہادتیں ہیں وہ بھی ہمارے فوجیوں کی ہو رہی ہیں, اور پاکستان پوری طریقے سے اپنے دفاع کے لیے کھڑا ہے. لیکن پاکستان کشمیر بھی آپ سے چھین کر رہے گا, اور پاکستان جو ہے کشمیر آپ کے سامنے آپ کو دکھا دے گا کہ کشمیر پاکستان ہی بنے گا ان دی اینڈ. انشاءاللہ آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. گاڈ بلیس یو آل.